سیرت پاک پارٹ نمبر 19۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 52 سال کی تھی تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت ام ہانی کے مکان میں سو رہے تھے کہ مکان کی چھت پھٹی اور اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ کو لے کر بیت اللہ شریف میں حجر یعنی حتیم کے مقام پر آئے۔ یہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے سو رہے تھے۔ اس وقت آپ پر بھی نیند کا اثر تھا، اس لیے آپ بھی یہاں پہنچ کر ان دونوں کے بیچ میں لیٹ گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جگایا اور آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لائے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں سے دل کو باہر نکال لیا۔ پھر سونے کے ایک تشت میں جس میں زمزم کا پانی بھرا ہوا تھا آپ کے دل کو ڈال کر دھویا۔ پھر ایک اور سونے کا تشت آیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ ایمان اور حکمت کا تشت آپ کے دل میں الٹ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دل کو سینے میں رکھ کر سینہ پھر بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ براق جنت کا ایک جانور ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، سفید رنگ کا تھا اور بہت زیادہ تیز رفتار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کے مجمع کو امام بن کر نماز پڑھائی۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اور راستے میں مختلف آسمانوں پر نبیوں سے ملتے ہوئے آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوا اور آپ وحی لے کر واپس زمین پر تشریف لائے۔ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن یعنی اپنی چچا کی بیٹی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ صبح کو آپ نے اٹھ کر نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ حضرت ام ہانی کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا، ام ہانی، رات میں نے عشاء کی نماز تمہارے ساتھ اسی جگہ پڑھی تھی جیسا کہ تمہیں بھی معلوم ہے۔ اس کے بعد میں بیت المقدس گیا اور وہاں نماز پڑھی، اور اب جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو پھر میں نے یہاں تمہارے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام بھری نظروں سے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے محبت سے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنے رات کے سفر کا کسی سے ذکر نہ کیجیے، کیونکہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں قریش سے اس کا ذکر ضرور کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے پاس سے اٹھ کر قریش کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ام ہانی سے نہ رہا گیا اور انہوں نے اپنے ایک حبشی باندی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھیجا تاکہ وہ وہاں کی روداد ان سے آ کر بتلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کے دونوں پہلو تھے۔ ایک پہلو یہ تھا کہ جس سے آپ بہت خوش تھے کہ خدا نے آپ کو اس نعمت سے نوازا اور آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ آپ کو آسمانوں کی ان بلندیوں تک جانے کا شرف حاصل ہوا جہاں عرش کا جلال اور بزرگی ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ قریش کو یہ بات بتائی جائے گی تو وہ آپ کو جھٹلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا تھا کہ خدا کی جس عظمت اور بڑائی کا آپ نے مشاہدہ فرمایا تھا اس کا اظہار قریش کے سامنے بھی کر دے۔ خدائے بزرگ کی جو نشانیاں آپ نے دیکھی وہ ان لوگوں سے بھی بتائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں اداس ہو کر بیٹھ گئے۔ کعبے میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ خاموش بیٹھے ہیں۔ انہی لوگوں میں ابو جہل اور مطعم ابن عدی بھی تھے۔ جب ابو جہل نے آپ کو اس طرح خاموش بیٹھے دیکھا تو وہ اٹھ کر آپ کے پاس آیا اور مذاق اڑانے کے انداز میں کہنے لگا، کیا ہوا محمد، کیا کوئی نئی بات سوجی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع فرماتے ہوئے کہا، ہاں، رات میں سفر میں گیا ہوا تھا۔ ابو جہل نے پوچھا، کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بیت المقدس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اس نے آپ کا مذاق اڑانے کا ذریعہ بنانا چاہا۔ اس نے سوچا کہ آپ کی باتوں کو مشتبہ ثابت کرنے کے لیے یہ اچھا موقع ہے، مگر اس نے سوچا کہ اگر میں نے ابھی اس بات کو جھٹلایا اور پھر دوسروں کو بتلایا تو کہیں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی بات سے انکار نہ کرنے دیں۔ اس لیے اس نے فوراً آپ سے کہا،
اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو بھی بلا لوں اور تم ان کے سامنے بھی یہ بات بیان کرو جو مجھ سے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے فوراً چلا کر قریش کے لوگوں کو پکارا، اے کعب ابن لؤی کی اولاد! تمام لوگ فوراً اپنی مجلس سے اٹھ کر یہ معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس جمع ہو گئے کہ کیا بات ہے۔ تب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو کچھ تم نے مجھ سے کہا تھا وہ ان لوگوں سے بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں ایک جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر جس کا نام براق ہے مسجد اقصیٰ گیا۔ وہاں نبیوں کی ایک جماعت میرے سامنے لائی گئی۔ ان نبیوں میں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام بھی تھے۔ اس کے بعد میں نے ان لوگوں کے ساتھ وہاں نماز پڑھی اور ان سے باتیں بھی کی۔ یہ سنتے ہی اکثر لوگوں نے ایک دم زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا، اور ابو جہل نے مذاق کے انداز میں آپ سے پوچھا، کیا مردہ نبیوں کو زندہ کر کے تمہارے سامنے لایا گیا تھا؟ ان کی شکل بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام تو ٹھگنے سے اونچے اور لمبے سے کم تھے، چوڑا سینہ، سرخ سفید رنگ اور بھورے بال تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا اور موٹے اور لمبے تھے، اور خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام صورت اور سیرت کے لحاظ سے دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ لوگ اچنبھے میں پڑ گئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ اور پاگل پن ہے؟ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کی بہت زیادہ اہمیت محسوس کی۔ بعض لوگ حیران و ششدر رہ گئے، کچھ لوگ شک اور شبہ میں پڑ گئے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا۔ اسی وقت کچھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں یہ خبر سناتے ہوئے کہا، ابو بکر، تمہیں اپنے ساتھی کا حال بھی معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رات وہ بیت المقدس گیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بات انہوں نے ہی کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر انہوں نے ہی یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ ہے۔ ان لوگوں نے کہا، کیا تمہیں اس بات پر یقین آ گیا کہ وہ بیت المقدس گیا تھا اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں تو اس وقت بھی ان کی تصدیق کرتا ہوں جب وہ اس سے بھی آگے کی بات کہتے ہیں کہ ان کے پاس رات یا دن کی صرف ایک پل میں آسمان سے زمین پر خبر آ جاتی ہے۔ جس بات پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے، کیا یہ اس سے زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعبے میں آئے۔ اس وقت مطعم ابن عدی آپ سے کہہ رہا تھا، محمد، اس سے پہلے تمہارا معاملہ معمولی درجے کا تھا، لیکن تمہاری آج کی بات سے ثابت ہو گیا کہ تم جھوٹے اور دیوانے ہو۔ ہم جب بیت المقدس جاتے ہیں تو ہمارے اونٹوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، تب بھی ہم 1 مہینے میں پہنچتے ہیں اور 1 مہینے میں واپس آتے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ تم ایک رات میں وہاں پہنچ بھی گئے اور واپس بھی آ گئے۔ لات و عزیٰ کی قسم، ہم کبھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتے، اور نہ یہ کسی طرح ممکن ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بولتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچے ہیں۔ پھر مطعم ابن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، محمد، ہمیں یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کیسا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہتا ہے، چنانچہ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ بیت المقدس کی تفصیلات ان کو بتائیں تاکہ آپ کی سچائی ثابت ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا، ہمیں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیت المقدس کیسا ہے، میں وہاں جا چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیت المقدس گئے تھے، اس لیے پوری طرح اس کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ اسی واسطے خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا تاکہ آپ اسے دیکھ دیکھ کر بتاتے رہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے ایک ایک کونے کی تفصیل بتائی، حالانکہ وہاں آپ معراج کی رات سے پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی مخصوص جگہیں اور علامتیں گنائی اور ان کے عطے پتے بتائے۔ تمام لوگ پوری توجہ اور خاموشی کے ساتھ آپ کی اس تفصیلی گفتگو کو سن رہے تھے، ساتھ ہی وہ سب حیران بھی ہو رہے تھے، مگر ابھی آپ کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کے دماغوں میں پھر وہی ضد اور غرور لوٹ آیا۔ چنانچہ انہوں نے گردنیں ہلاتے ہوئے کہا، یہ سب باتیں تمہیں کسی نے بتائی ہوں گی، ہمارے سامنے تو کوئی ایسی دلیل بیان کرو جس سے ہمیں یقین آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے راستے میں جو چیزیں دیکھی تھی وہ بتانی شروع کی۔ ان تجارتی قافلوں کا ذکر فرمایا جنہیں آپ نے راستے میں دیکھا تھا، ان دیہات کا بھی تذکرہ فرمایا جن کے پاس آپ کا گزر ہوا تھا۔ آپ نے مکے آنے والے قافلوں کا ذکر فرمایا جو اب صرف چند دن کے بعد پہنچنے والے تھے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان قافلوں کے پاس کس قسم کا سامان ہے اور ان کے پاس سواری کے کیسے جانور ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیت المقدس جاتے ہوئے تمہارے فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس سے گزرا تھا، ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور انہوں نے اس کو میرے بتانے پر دوبارہ پکڑ لیا۔ پھر واپسی پر ایک جگہ جب میں فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس سے گزرا تو میں نے سب لوگوں کو سوتا ہوا پایا، وہیں پانی کا ایک برتن ڈھکا ہوا رکھا تھا، میں نے اس برتن کا پانی پی کر اس کو پھر ڈھک دیا، تم جا کر اس قافلے کو دیکھ سکتے ہو، اس میں سب سے آگے آگے خاکستری رنگ کا ایک اونٹ ہے اور اس پر 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک سیاہ ہے اور ایک دھاری دار ہے۔ مشرکوں نے کہا ہم تمہاری بات کا اس وقت تک یقین نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود ان قافلے والوں سے جا کر نہ پوچھ لیں، اور ان کی جن علامتوں کا تم نے ذکر کیا ہے وہ ہم خود دیکھیں گے، اس سے پہلے ہم تمہاری کوئی بات نہیں مان سکتے۔ اب مشرک اس بات کا امتحان کرنے کے لیے شام کے راستے کی طرف گئے، دیکھا تو وہی قافلہ آ رہا ہے، سب سے پہلے آگے خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جس کے اوپر 2 بوریاں لدی ہوئی تھی، ایک بوری سیاہ تھی اور دوسری دھاری دار۔ پھر کافروں نے پانی کے برتن کے متعلق معلوم کیا، قافلے والوں نے جواب دیا کہ ہم نے پانی کا برتن ڈھک کر رکھ دیا تھا، صبح کو وہ ڈھکا ہوا تو ملا مگر اس میں پانی نہیں تھا۔ پھر مشرکوں نے اس قافلے کے لوگوں سے معلوم کیا کہ جن کے اونٹ کے بھاگ جانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا تھا، ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا، ہم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو ہمیں اونٹ کی طرف بلا رہا تھا، ہم نے اس طرف اونٹ کو پکڑ لیا۔ مگر بدبخت مشرکوں نے پھر بھی آپ کی سچائی کو نہیں مانا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا نقشہ بتا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے جاتے تھے یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر آخر تک وہ ہر بات کی تصدیق کرتے رہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے جانثار اور کامل مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، جب ہی سے ان کا لقب صدیق چلا آتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس وقت تمام مشرکوں کی زبانوں پر آپ کی معراج کا ہی تذکرہ تھا، اور وہ سب اسی شش و پنج میں تھے کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک نعوذ باللہ غلط ہے۔ ادھر معراج کے اس واقعے سے ان لوگوں کا بھی فیصلہ ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ مسلمان بھی پہچانے گئے جو سچائی کے ساتھ ایمان لائے تھے اور جن کے دلوں میں اسلام گھر کر چکا تھا، اور ساتھ ہی وہ مسلمان بھی ظاہر ہو گئے جن کا ایمان کمزور تھا، اس لیے کہ سچے مسلمانوں کے ایمان معراج کے واقعے سے اور زیادہ تازہ اور مضبوط ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے دلوں میں شک باقی تھا اور جن کے ایمان مضبوط نہیں تھے مرتد ہو کر اسلام سے خارج ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم مسلمانوں کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے خدا کی اس عظیم ترین نعمت اور اپنی اس زبردست خصوصیت کا ذکر کیا جس سے خدا نے آپ کو نوازا تھا۔ آپ نے ان سے معراج اور بیت المقدس سے آسمانوں کی بلندیوں پر اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا، وہاں خدا کی جو زبردست نشانیاں دیکھی تھیں وہ ان سے بتائیں کہ کیسے جبرائیل آپ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ پہلے آسمان پر پہنچے جہاں آپ نے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، جو اس وقت اپنی دائیں جانب دیکھ کر خوشی سے ہنس رہے تھے، کیونکہ ان کو اس طرف اپنی نیک اولاد سے اچھے عمل اور نیکیاں نظر آئیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو رنجیدہ ہو گئے اور رونے لگے، کیونکہ اس طرف ان کو اپنی بد کردار اولاد کے اعمال نظر آئے۔ پھر انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، صالح نبی اور صالح بیٹے کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل؟ انہوں نے جواب دیا یہ انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر دوسرے آسمان پر گئے، پھر تیسرے پر، اسی طرح وہ رسول اللہ کو لے کر بلندیوں کی طرف بڑھتے اور مختلف نبیوں کے پاس سے ہو کر گزرتے رہے۔ تمام نبی آپ کو انہی الفاظ سے خوش آمدید کہتے تھے، صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچ گئے اور وہاں آپ نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے بھی آپ کو انہی الفاظ میں خوش آمدید کہا، صالح نبی اور صالح بیٹے کو خوش آمدید۔ اب پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اوپر کی طرف بڑھنے شروع ہو گئے۔ آپ نے ہزاروں فرشتوں کو اپنے رب کی عظمت و جبروت کے اظہار میں سر بسجود دیکھا، جہاں معبود مطلق کی کبریائی اور ان کا جلال و جمال جلوہ فگن تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے بھی گزر کر سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا عرش سے ادھر ایک بیری کا سا درخت ہے، مخلوقات کا علم اور ان کے اعمال کے پہنچ اس سے آگے نہیں ہے۔ یہ درخت سدرہ طرح طرح کے رنگوں اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا،
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے برحق کی ایسی ایسی نشانیاں دیکھتے ہوئے عرش کی طرف بلند ہوئے جن کے سمجھنے سے انسان کی عقل عاجز ہے اور زبان جس کی تعریف کرنے سے بے بس ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے 2 کمانوں کے مار کے فاصلے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ آپ کے جسم میں آہستہ آہستہ کپ کپی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کپ کپی ہلکے ہلکے ایک میٹھے سے سکون، ایک نشان انگیز اطمینان اور ایک کیف آگی سرور میں بدلنے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا حکم ملا، آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کی امت پر خدا نے کیا فرض کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر خدا نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور خدا سے اپنی امت کے لیے رعایت کی درخواست کیجیے، اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور خداوند کریم سے درخواست کی۔ خدا تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ جب واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ خدا کے پاس پھر واپس جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے گئے۔ خدا تعالیٰ نے اس میں سے 5 نمازیں اور کم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، پھر جائیے اور کچھ اور رعایت کیجیے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام آپ کو بار بار بھیجتے رہے اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں باقی رہ گئی اور وہی اس امت پر فرض ہوئی، جن کا ثواب 50 کے برابر ہی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمال دیکھا تھا اور آسمانوں میں جو جلال دیکھا تھا وہ آپ نے بیان فرمایا۔ آپ نے خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس جنت کے حالات بیان فرمائے جس کا خدا تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنت کی ان نعمتوں کی خوشخبری سنائی جو ان کا انتظار کر رہی ہے، اور جو لوگ اسلام سے پھر گئے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہو رہا ہے۔